بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک زبردست ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ واٹ از سی سی ایچ ایف، یعنی سی سی ایچ ایف کیا ہوتا ہے؟ یعنی سی سی ایچ ایف کرائمن کانگو ہیموریجک فیور، جیسا مختصراً اس کو کانگو بخار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خطرناک قسم وائرس یعنی نیرو وائرس سے پھیلتا ہے۔ یہ وائرس زیادہ تر بھیڑوں، بکریوں اور گائے، بیل، دمبوں، اونٹوں کی کال میں چپکی ہوئی چچڑیوں میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ چچڑیاں کسی مویشی یا انسان کو کاٹ لے تو پھر یہ وائرس متحرک یعنی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائرس متاثرہ جانور کے خون کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ مثلاً اگر قصاب جانور کو ذبح کرتے ہوئے احتیاط نہ کرے اور اس کے ہاتھ پر کٹ لگ جاتا ہے تو اسی طرح متاثرہ جانور کے خون سے مخصوص وائرس اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وائرس صرف انسانوں میں بیماری پھیلاتا ہے، جبکہ جانوروں میں اس مرض کی کوئی علامت رونما نہیں ہوتی۔ عام طور پر یہ مرض ان علاقوں میں پایا جاتا ہے جہاں بڑی تعداد میں مویشی پالے جاتے ہیں۔ یہ وائرس مریض کے خون کے تھوک اور فضلات میں پایا جاتا ہے کانگو بخار سے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو مویشیوں کے زیادہ تر قریب رہتے ہیں، جیسا مویشیوں کے بیوپاری، زرعی کارکن، قصاب اور جانوروں کے معالج، ڈاکٹر حضرات وغیرہ وغیرہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کانگو کے پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عید پر ملک کے تمام صوبوں سے جانور کی نقل و حرکت غیر معمولی طور پر بڑھنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کا جانوروں سے رابطہ یعنی قربت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر بیماری آ بھی جاتی ہے تو ان کی علامت کیا ہوگی؟ یعنی ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کانگو وائرس ہے، یہ بیماری کانگو بخار ہے؟ علامت: اچانک تیز بخار ہو جاتا ہے انسان کو، کمر یا پٹوں گردن میں درد ہو جاتا ہے، کچھاؤ آ جاتا ہے، متلی کی گلے کی سوزش، سارے جسم پر سرخ رنگ کے دبے نکل آ جاتے ہیں، مسوڑوں، ناک اور اندرونی اعضاء سے خون کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورت انسان پہ غالب آ جاتی ہے، یعنی ایسی اقسام یعنی ایسی علامت ظاہر ہو جائے تو اسی حالات میں ڈائریکٹ ڈاکٹر حضرات سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اب تک کانگو بخار کی کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی، لہٰذا احتیاطی تدابیر اپنا کر اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ عوام سے بھی اپیل ہے کہ عوام کو بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ جو بھی لوگ مویشی منڈی جاتے ہیں ان کو آستانے یا ایسا لباس پہننا چاہیے جس پہ چچڑیاں صاف نظر آ جائے اور وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکے۔ مویشی منڈی سے واپس آ کر نہائے اور کپڑے تبدیل کر لیں۔ بچوں کو مویشی منڈی جانے سے گریز کریں۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح یقین کر لیں کہ جانور کے جسم پہ تو کوئی چچڑیاں تو نہیں ہیں۔ جانور کو چیک کرتے وقت دستانے استعمال کریں اور جانور کو ٹیکس سے بھگانے یعنی ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے مختلف دوائی استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ نیگوان، سیگوان، ٹرائیکلوفون یا اسی طرح ڈیلٹا میترین یا سائپرمیترین، یا انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ آئیورمیکٹین 1%، 2% یا 3% بھی لگایا جا سکتا ہے، تاکہ آپ کے جانور اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکے اور اسی موذی مرض انفیکٹڈ اینیمل کے دوسری انسانوں کو اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور جانور کو یہ ایسی نسل سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہائلوما
چچڑیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایک نسل ہوتی ہے چچڑیوں میں، ہائلوما کے نام سے، اسپیشیز کے نام سے یہ چچڑی ہوتی ہیں، جو ریڈ واٹر بھی کاز کرتی ہے، یعنی سرخ پیشاب جو کرتی ہے وہ بھی یہ کاز کرتی ہے۔ یہ جو تلیریا ہوتی ہے، جو ہم ان کو پشتوں میں زیڈائی یا تلیریوسس بھی کہتے ہیں انگلش میں، اسپیشل جو سائنسی نام ہے ان کو، جو تلیریوسس ہے وہ بھی اس نسل کی چچڑیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنے جانوروں کو، تمام فارمر حضرات کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے جانوروں کو چچڑیوں سے محفوظ کرے، کیونکہ اسی سے تقریباً 20-25 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل جانور بالکل مروا دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ اپنے جانوروں کو چچڑیوں سے محفوظ کر لے، تاکہ آپ کی معیشت اور آپ کے جانور اور آپ بھی اس نقصان سے بچ سکیں۔ اپنے پالتو جانوروں کو چچڑیوں سے محفوظ کے لیے لائف سٹاک کے مشورے، چٹی مار ادویات ضرور استعمال کریں، کیونکہ یہ جو منڈیاں ہوتی ہیں عیدوں پہ ہم سپرے بھی کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ کے جانور اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکے۔ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اور گوشت بناتے وقت دستانوں کا ضرور استعمال کریں، اور جانوروں کے خون سے خود کو آلودہ ہونے سے بچائیے۔ ذبح شدہ جانوروں کا خون مکمل طور بہنے جانے دیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون اور علائشوں کو احتیاط سے تلف کر لیں۔ قربانی کا گوشت دھوتے ہوئے دستانوں کا ضرور استعمال کریں۔ گوشت کو اچھی طرح پکائیں، یعنی اتنے سینٹی گریڈ پر، اتنا درجہ حرارت پہ پکائے کہ آپ کے جانور میں جو بھی جراثیم ہو، صرف یہ کانگو کی بات نہیں ہے، جو بھی جراثیم ہو، تاکہ وہ اس ہائی ٹمپریچر پہ وہ جراثیم جل کر آپ کا گوشت آپ کی صحت کے لیے محفوظ رہ سکے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر کھانا پکانے سے جو جراثیم ہوتے، جو بھی انفیکٹڈ یا جو بھی کسی بھی بیکٹیریا سے جو انفیکٹڈ گوشت ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب دوستوں، سب عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر گوشت زیادہ ٹمپریچر پر پکائے، تاکہ آپ کے جانور آپ کی صحت کے لیے محفوظ اور فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ طبی عملے کے لیے ہدایت بھی کرنی چاہیے۔ کانگو کے مرض کا علاج کرتے وقت ڈاکٹر اور دیگر سٹاف ذاتی حفاظتی اقدامات مثلاً دستانوں، ماسک اور گاؤن کا استعمال یقینی بنائے۔ علاج کے دوران مریض کو الگ کمرے یعنی آئسولیشن روم میں رکھا جائے۔ انجیکشن لگاتے وقت مناسب احتیاط تدابیر اپنائے اور سرنج سوئی صحیح طریقے سے تلف کرے یعنی ختم کر لے۔ مریض کی موت کو واقع ہونے کی صورت میں احتیاطی تدابیر کو لحاظ خاطر رکھ کر تدفین کیا جائے۔ متاثرہ مریض کی زیر استعمال چیزیں مثلاً برتن، کپڑے وغیرہ ضائع کر دے یا جلا دے، یا زمین کے نیچے 7 فٹ گہرا کھود کر اس میں دفنا دے۔ محکمہ لائف سٹاک کے لیے ہدایت: مویشی منڈیوں میں چچڑیوں کو یقینی ہر سال محکمہ لائف سٹاک اپنا جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، اور سارے جو منڈیاں ہوتی ہے ان پہ سپرے کر لیتا ہے، جو جانوروں پہ سپرے کر لیتا ہے، اور لوگوں کو ان سے جو چچڑیا کے جو مرض ہے کانگو وائرس ہے ان سے حفاظت کروانے کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کے لیے پسند آ گئی ہو تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں، تاکہ دوسرے لوگ اس موذی یعنی کنٹیجنس ڈیزیز سے محفوظ رہ سکے۔ تھینک یو۔